نمل از قلم نمرہ احمد۔ باب نمبر 26 فرزند نازنین۔ ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار ہوا ایک بادشاہ، ساتھ ایک اجمی غلام کے، اور غلام نے نہ دیکھا تھا کبھی دریا، نہ کبھی اٹھائی تھی کشتی کی تکلیف۔ لگا وہ رونے دھونے اور کانپنے لگا اس کا بدن۔ کرکرا ہو گیا اس سے بادشاہ کا سارا مزہ کہ نہیں سہ سکتی تھی اس کی نازک طبع ایسی باتوں کو۔ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی کوئی تدبیر۔ تھا اس کشتی میں ایک عقل مند بھی۔ بولا وہ بادشاہ سے، اگر ہو حکم تو خاموش کراؤں اس کو ایک طریقے سے۔ کہا بادشاہ نے بڑی مہربانی ہوگی۔ سو مطابق اس دانا آدمی کے حکم کے لوگوں نے پھینکا غلام کو دریا میں۔ کھائے غلام نے چند غوطے، پھر پکڑا لوگوں نے اس کو سر کے بالوں سے اور لائے کشتی کے آگے۔ وہ غلام لٹک گیا دونوں ہاتھوں سے کشتی کے دمبالے میں۔ پھر جب نکلا دریا سے تو ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور اس کو سکون ہو گیا۔ ہوا بادشاہ کو تعجب، پوچھا اس نے کیا تھی دانائی اس عمل میں؟ جواب دیا عقل مند نے کہ غلام نے اس سے پہلے نہ اٹھائی تھی تکلیف ڈوبنے کی، اور وہ ناواقف تھا کشتی میں محفوظ رہنے کی قدر سے۔ آرام کی وہ قدر وہی کرتا ہے جو پھنس جائے کسی مصیبت میں۔ اے پیٹ بھرے، تجھے اچھی معلوم نہیں ہوتی جوں کی روٹی۔ جو چیز تجھے بری معلوم ہوتی ہے وہی میرے لیے بھلی ہے۔ بہشت کی حوروں کے لیے آراف دوزخ ہیں، دوزخیوں سے پوچھ کہ آراف بہشت ہے۔ ایک رائے کے مطابق آراف جنت اور جہنم کے اس درمیانی مقام کو کہا جاتا ہے جہاں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ حکایات سعدی از کتاب گلستان سعدی۔ آسمان پر سورج سنہری تاروں کا جال بن کر سب کے سروں پر تانے کھڑا تھا۔ مورچار کی سب بیلیں اس دھوپ میں جھلس رہی تھیں، حالانکہ ابھی صبح بھی پوری طرح باسی نہیں ہوئی تھی۔ کچن کی کھڑکی سے جھانکو تو بلائنڈر کے پینل سے گول میز دکھائی دیتی تھی جس کے گرد وہ دونوں بیٹھے تھے۔ زمر سیاہ کوٹ پہنے، گھنگریالے بال آدھے باندھے، چائے کی گھونٹ بھرتی غور سے سعدی کو دیکھ رہی تھی جو قدرے گمسم سا بیٹھا تھا۔ گہرے سبز کرتے میں ملبوس، گیلے بال، برش کیے وہ تازہ دم اور تیار تھا، البتہ آنکھیں اداس تھیں۔ غائب دماغی سے کپ کے منہ پر انگلی دائرے میں پھیر رہا تھا۔ زمر نے نرمی سے پکارا، سعدی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آج تم کٹہرے میں کھڑے ہوگے اور تم سے جرح کی جائے گی۔ تم نروس ہو؟ نہیں، اس نے صنفی میں سر ہلایا۔ یہ موقع آنا تھا جب تم نے اس عدالتی جنگ کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے تبھی تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ موقع آئے گا۔ تمہیں کٹہرے میں جانا ہوگا۔ پہلے میں تم سے سوال کروں گی، پھر وہ تم سے جرح کرے گا۔ تم خود کو کیسے پریزنٹ کرو گے یہ تم پر منحصر ہے۔ میں ٹھیک ہوں اور میں ٹھیک ہی رہوں گا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ کوئی بھی سوال جس کا جواب مشکل لگے تو کہنا مجھے یاد نہیں۔ جس سوال کے جواب میں سچ نہ بولنا ہو تو کہنا جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا، اور پھر انٹرویو والی لائن دہرا دینا۔ یہ غلط بیانی تو ہوگی نا؟ پتہ نہیں مجھ میں اور ہاشم میں کیا فرق رہ جائے گا جب ہم دونوں جھوٹ بولیں گے۔ وہ تلخی سے بولا، محتاط الفاظ کا چناؤ جھوٹ بولنا نہیں ہوتا قانون میں، اور ہمیں ایک پورے معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک کرنے کے لیے ان چھوٹے موٹے لیزر ایولز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، خود کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے۔ خیر، اس نے سر ہلاتے ہوئے گہری سانس لی، اور اگر اس نے مجھ سے کچھ ایسا پوچھا جو میں نے آپ کو بھی نہ بتایا ہو تب؟ زمر چند لمحے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تم نے مجھے کیا نہیں بتایا؟ سعدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر شانے اچکائے۔ مجھے یاد نہیں، اور وہ دونوں ہنس پڑے، مگر وہ ذرا فکر مند ہو گئی۔ وکیل سے کچھ نہیں چھپاتے سعدی، مجھے بتاؤ۔ وہ آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کپ رکھ کر بولا، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا، مجھے یاد نہیں۔ اگر تم سے کچھ ایسا ہوا ہے جو جرم کے زمرے میں آتا ہے تو مجھے بتا سکتے ہو۔
میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن اگر اس نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ سچ بولنا، بالکل سچ، وہ تاکید کر کر اٹھ گئی۔ جب وہ بیگ اور فون لیے لاؤنج میں آئی تو سامنے کھلتے ندرت کے کمرے میں کھڑی حنین تیار ہو رہی تھی۔ فارس بھی قریب ندرت کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ زمر چوکھٹ پر ٹھہری تو حنین نے اسے دیکھا، پھر فوراً بولی، میں آج بھی کورٹ جاؤں گی، پلیز، کوئی منع نہیں کرے گا۔ جب آپ وہ جعلی ای میل دکھائیں گی تو مجھے ہاشم کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اور وہ جانتی تھی وہ اس موقع پر اپنے ہاتھ پر کیا لکھ کر اسے دکھائے گی۔ سوچ کر ہی مزہ آتا تھا، سوچ کر ہی تکلیف بھی ہوتی تھی۔ ہاں آ جاؤ۔ پھر فارس کو دیکھا، تم نہیں آؤ گے؟ موڈ نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ زمر نے گہری سانس لی، پتہ نہیں تم کب اس ٹرائل کو سنجیدہ لوگے، جس دن تم لوگ یہ ٹرائل ہار جاؤ گے، وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ زمر ہوں کہہ کر باہر نکل گئی۔ ندرت نے خفگی سے اسے دیکھا۔ منہ سے بدفعل نہ نکالا کرو، کیوں ہارے وہ مقدمہ؟ دعا کرو وہ جیت جائے۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ وہ برا سا منہ بنا کر چپ ہو گیا۔ ندرت اٹھ گئی تو بال برش کرتی حنین اس کی طرف گھومی۔ وہ پیر میز پر رکھے، نیم دراز سا آنکھیں چھت پر مرکوز کیے کسی سوچ میں لگتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے ہم ہاشم کو عدالت میں کبھی مات نہیں دے سکتے؟ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ یہ جو کورٹ میں سارے جج بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ کون سچا ہے، اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون زیادہ اچھا جھوٹ بولتا ہے۔ مگر بجائے ان کی مخالفت کرنے کے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تم کرو۔ میں دیر سے آؤں گا، اس نے سر جھٹکا۔ باہر کورٹ جانے کی تیاری کا شور مچ چکا تھا۔ اتنی شہرت بھی کہاں چاہی تھی خود سے میں نے، اپنے ہی شہر کا ہر شخص عدو میرا ہے۔ قصر کاردار کا لان اس صبح بارونق لگ رہا تھا۔ ملازموں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی۔ شہرین گھوم پھر کر ایونٹ آرگنائزر کو سمجھا رہی تھی اسے کون سی چیز کہاں چاہیے۔ اس کے سنہری بال پچھلے سال کے بنسبت لمبے ہو گئے تھے اور اونچی پونی کی صورت گردن کی پشت پر جھول رہے تھے۔ ماتھے پر بل لیے اور ناک چڑھائے وہ سونیا کی سالگرہ کی دعوت کیے تمام انتظامات دیکھ رہی تھی۔ اندر ڈائننگ ہال میں بیٹھی جواہرات چمچ دلیے کے پیالے میں ہلاتی مسکراتی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک فاتحانہ نظر اپنے مقابل بیٹھے نوشیروان پر ڈالی۔ ہاشم اب سربراہی کرسی پر بیٹھتا تھا اور وہ دونوں اس کے دائیں اور بائیں۔ نوشیروان سوٹ میں ملبوس بے دلی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جواہرات کو پچھلے برس کے یہ دن یاد آئے جب شہری کے لیے کیسے وہ بے چین رہتا تھا۔ شکر یہ بھوت تو اترا، تو آج سعدی یوسف کٹہرے میں آئے گا اور اس سے جراح کی جائے گی۔ اس نے سعدی کا ذکر چھیڑا۔ آج بھی نوشیروان کا حلق تک کڑوا ہوا مگر وہ اظہار نہیں کر سکا۔ آج اسے گولی مارنے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ گولی مار کر دیکھ لی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ہاں آج ہم حکایات سعدی سنیں گے، ہاشم نے تنزیہ کہا تھا۔ تمہیں یقین ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ وہ سعدی ہے، وہ اسٹینڈ پر جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہاشم فون دیکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ڈائننگ ہال عبور کر کے لاؤنج تک آیا تھا جب سامنے سے رئیس آتا دکھائی دیا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ہاشم رک گیا۔ لاؤنج کے کونے میں کرسی پر بیٹھے لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر کام کرتے احمد شفیع کی حسیات بھی ادھر ہی متوجہ ہو گئیں۔ سر یہ دیکھیں، یہ کولمبو سے ہماری ٹیم کو ملا ہے۔ ہاشم نے کاغذ پکڑتے ہوئے جیب سے اینک نکالی۔ کیا ہے یہ؟ فصیح کی لاش ملی ہے۔ گواہوں کے مطابق وہ سعدی یوسف کو قتل کرنے گیا تھا مگر سعدی نے اسے مار ڈالا۔ فصیح اب صرف غائب نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ رئیس کی آواز نے جہاں ہاشم کو چونکایا وہیں دلیا مزے اور اطمینان سے کھاتی جواہرات کے ہاتھوں سے چمچ پھسلا۔ اس کا رنگ فاق ہوا تھا۔ نوشیروان بھی سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ دس از گڈ۔ ہاشم دلچسپی سے کاغذ دیکھ رہا تھا لیکن فصیح کو اسے زندہ گرفتار کرنے کا حکم تھا۔ اس نے اسے مارنے کی کوشش کیوں کی؟ ہارون صاحب سے بات کی ہے، وہ خود شاکڈ ہیں۔ فصیح ان کا دایاں ہاتھ تھا، وہ کبھی بھی اس کو موت کی طرف نہیں دھکیلیں گے۔ پھر فصیح کیوں مارنا چاہتا تھا سعدی کو؟ سیلف ڈیفینس کے علاوہ تو سعدی اسے کبھی قتل نہیں کرے گا۔
وہ سر جھکائے کاغذ پڑھتا سوچتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، کوئی ٹھوس ثبوت ہے کہ فصیح کو سعدی نہیں مارا ہے؟ کافی شاپ کی مالکن نے بتایا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکلا تھا۔ CCTV فوٹیج میں بھی فصیح اس کو یرغمال بنا کر آگے لے جاتا دکھائی دیا تھا، مگر بعد میں سعدی زندہ واپس آ گیا اور فصیح کی مسخ شدہ لاش کھائی سے ملی۔ احمد چہرہ اٹھائے ہکا بکا سا دیکھ رہا تھا۔ دور بیٹھی جواہرات بے اختیار اپنی گردن کی پشت ہاتھ سے دبانے لگی۔ پھر اس نے سیل اٹھایا اور آبدار کو میسج لکھا، مجھے میری امانت آج رات تک مل جانی چاہیے۔ ہوا کے دوش پر وہ پیغام اڑتا ہوا پہاڑ، جھیل، سرسبز میدان عبور کرتا ہارون عبید کی رہائش گاہ کی دیواروں کے پار گھسا اور آبدار کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کو چمکا گیا۔ تھرتھراہٹ سے اس نے لحاف ہٹایا۔ سرخ سلکی بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کو چہرے سے ہٹاتی اٹھی اور موبائل ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ پیغام پڑھ کر اس نے کچھ نہیں لکھا، جیسے توجہ ہی نہ دی ہو۔ عادتاً کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور عادتاً فارس کے نام پر کلک کیا۔ اس کا لاسٹ سین دیکھا، اندازہ لگایا کہ وہ اب کیا کر رہا ہوگا اور مسکرا کر فون رکھنے لگی۔ یکدم ایک خیال آیا، بلی سی آنکھوں میں چمک ابھری، لب دانتوں میں دبائے اس نے پیغام لکھا، یاد ہے فارس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملکہ نے دونوں قیدیوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے، اگر چاہیے تو آج ڈنر پر میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اور پیغام بھیج دیا۔ لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اب تو وہ ضرور آئے گا، اسے یقین تھا۔ میں اپنے روٹھے ہوئے قبیلے کی سازشوں میں گھرا ہوا ہوں۔ تم اجنبی ہو تو میرے آنگن کی وحشتوں سے ڈرے نہ رہنا۔ کورٹ روم میں اواخر اپریل کی دھوپ کھڑکیوں سے چھن کر اندر گر رہی تھی۔ سعدی یوسف کٹہرے میں کھڑا تھا اور زمر اس کے سامنے تھی، چند قدم نیچے۔ اس سے سوالات پوچھ رہی تھی۔ پلیز ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیے۔ سعدی ذوالفقار یوسف خان۔ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ وہ سنجیدگی سے رسمی کارروائی دہرا رہی تھی۔ ہاشم خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اس کے ساتھ رکھی احمد کی کرسی خالی تھی۔ باہر کے چہرے کے ہجوم میں ایک راہداری میں احمد آگے بڑھتا جا رہا تھا، تیز تیز، ہجوم میں بالکل گم، احتیاط سے آگے پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا۔ پھر تیزی سے ایک موڑ مڑ کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ایک خالی کورٹ روم تھا، کرسیاں اور میزیں الٹی سیدھی پڑی تھیں۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور پھولے سانس کے ساتھ واپس گھوما۔ سامنے کرسی پر ٹانگ چڑھائے فارس بیٹھا تھا، منہ میں مسلسل کچھ چبا رہا تھا۔ سر سے پیر تک ہانپتے ہوئے احمد کا جائزہ لیا۔ اتنی کیا ایمرجنسی تھی اسٹیپنی؟ تمہارے مالک آس پاس ہی ہیں۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، نہیں بلکہ دو مسئلے۔ وہ کرسی کو فارس کے سامنے رکھتا، اس پر بیٹھا اور آگے کو جھک کر ہاتھ باہم پھنسائے پریشانی سے بتانے لگا، کیا ہوا ہے؟ فارس نے گہری سانس لی۔ ہاشم کے پاس عدالت میں پیش کرنے کے لیے خطرناک مواد ہے۔ فارس نے ہاتھ جھلا کر گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ عدالت کی پرواہ کسے ہے؟ غازی، تمہیں اس کیس کو سیریس لینا ہوگا۔ ہاشم کے پاس ثبوت ہے کہ سعدی نے 2 قتل کیے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ عدالت میں سعدی سے یہ بات پوچھے گا۔ فارس کا مسلسل ہلتا منہ رکا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ 2 قتل؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ ہارون عبید کے ملازم فصیح کی لاش مل گئی ہے۔ اہنی شاہدین نے سعدی کو اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ اسے سعدی نے مارا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ شدت حیرت سے ہکلایا۔ ایسا ہو چکا ہے۔ تم لوگوں کو سعدی کو یہ بات بتانی ہوگی تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار رہے۔ 2 قتل؟ وہ اب بھی بے یقینی سے دہرا رہا تھا۔ پھر نفی میں سر ہلایا۔ یہ میرے جانے کے بعد ہوا ہوگا۔ مجھے اسے وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور تم نے اسے مشورہ دیا تھا افغانستان کے راستے سے ملک میں آنے کا۔ فارس بالکل ساکن رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کسی نے سعدی کا پاسپورٹ ہاشم کو بھیجا ہے۔ اس پر سعدی کا نام حیدر ہمایوں خان ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ افغانستان کے راستے سے آیا ہے واپس۔ فارس بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ ناممکن ہے۔ سعدی اپنا پاسپورٹ ڈسپوز آف کر چکا ہے۔ کسی نے اس کے پاسپورٹ کے ٹکڑے جمع کر کے ہاشم کو بھیج دیے ہیں۔
افغانستان کے ذریعے آنے کا فیصلہ درست تھا، لیکن اب یہ چیزیں اس کو دہشت گرد بھی ثابت کر سکتی ہیں۔ تمہیں اس کیس کو سیریس لینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اب اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، بار بار پیشانی چھوتا تھا، نفی میں سر ہلاتا تھا۔ سعدی کا پاسپورٹ ان کے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ سعدی نے خود مجھے بتایا ہے کہ وہ اسے ختم کر چکا ہے۔ سعدی ایسا غیر ذمہ دار نہیں ہے، مگر اب ایسا ہو چکا ہے۔ میں نے خود وہ پھٹا ہوا پاسپورٹ دیکھا ہے، اور ہاشم نے مجھے اس کا میسج دکھا کر اسے ٹریس کرنے کو کہا، مگر میں نہیں کر سکا۔ اس شخص کا نمبر مکمل طور پر انکرپٹ ہے۔ تمہیں اب کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی ہے جو اسے سعدی کے بارے میں معلومات دے رہا ہے، اور یہ تمہارے قریب کا کوئی بندہ ہے۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ناگواری سے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے جیسے برا لگا تھا۔ ہمارے قریب ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ یوں دھوکہ کرے۔ سب کے قریب دھوکے باز ہوتے ہیں۔ میں بھی تو ہاشم سے اس وقت دھوکہ ہی کر رہا ہوں نا؟ نہیں۔ اس نے قطعیت سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شدید ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ ہمارے قریب ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہاشم کا کوئی بندہ ہے۔ مسز عمر نے مجھے بتایا تھا 2 ماہ پہلے تمہاری بھانجی کے کمرے سے وہ میموری کارڈ چوری ہو گیا تھا جس میں میرا عمال نامہ موجود ہے۔ وہ یقیناً کارداس کا بھیجا ہوا کوئی بندہ ہوگا۔ میں نے بہت ڈھونڈا، مگر کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن میں نہیں مان سکتا کہ ہمارے گھر میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ باہر کا کوئی بندہ ہو، مگر میں جانتا ہوں اسے کیسے پتہ چلا ہوگا کہ کارڈ تمہاری بھانجی نے کہاں رکھا ہے۔ احمد نے گہری سانس لے کر کہا، حنین نے کارڈ کی فائلز دیکھتے ہی مجھے کال کی تھی۔ کارداس کے علاوہ بھی یقیناً کوئی تمہارا فون ٹیپ کر رہا ہوگا۔ اس کال کے بعد ہو سکتا ہے اس شخص نے حنین کے لیپ ٹاپ کو ریڈ کر کے اس کا ویب کیمرہ آن کر لیا ہو۔ آج کل یہ بہت آسان ہے، اور اس نے دیکھ لیا ہو کہ حنین اپنے کمرے میں وہ کارڈ کہاں رکھ رہی ہے۔ اب کہ فارس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، کہیں یہ سب تم تو نہیں کر رہے؟ پھر سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ حنین نے کہا تھا اس سرخ مفلر والے آدمی کا قد چھوٹا تھا۔ اللہ کو مانو، مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احمد برا مان گیا تھا۔ اگر میں یہ کرتا تو پھر اپنی جان پر کھیل کر تمہیں آگاہ کرنے کیوں آتا؟ سعدی کہتا ہے اس کی USB کی فائلز ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں، اب اس میں صرف فروزن پڑی ہے۔ سعدی کا ایئرپورٹ سے پیچھا کیا جاتا ہے، اس کا پاسپورٹ چوری کیا جاتا ہے، حنین کے کمرے سے ایک کارڈ چوری ہو جاتا ہے۔ غازی، یہ تمہارے قریب کا کوئی بندہ ہے۔ وہ پر یقین تھا۔ فارس کے کان سرخ ہو گئے، اور وہ شدید بے بس اور غصے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی ہے میں اسے ڈھونڈ لوں گا، اور میں واقعی اس کی جان لے لوں گا۔ اور کیس کا کیا کرو گے؟ نوشیروان کو سزا دلوانی ہے یا نہیں؟ فارس چند لمحے چپ رہا، پھر گہری سانس لے کر ایک عزم سے بولا، پہلے مجھے اس کیس میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب اگر ہاشم اس طرح کے اوچھے اٹکندوں پر اتر آیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم سب مل کر اس کیس میں اس کو ٹف ٹائم دیں گے۔ گڈ، احمد نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ فارس نے اپنا کاندھا بیزاری سے پیچھے کیا۔ اب جاؤ، تمہاری مالکن تمہیں مس کر رہی ہوگی۔ احمد جاتے جاتے مڑا اور تنک کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے ملازم پیشہ آدمی ہوں، مگر سو سوری، تم جیسے جاب لیس فارغ لوگوں کیا جانے کہ ملازمت کیا چیز ہوتی ہے۔ جا جا، دماغ نہ خراب کر۔ اس نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ شدید مضطرب نظر آ رہا تھا۔ چلے جو ذکر تو فرشتوں کی پارسائی کا، تو زیر بحث مقام بشر بھی آتا ہے۔ یور وٹنس۔ زمر کٹہرے کے سامنے سے نیچے اتر آئی تھی اور ہاشم کو اشارہ کیا تھا۔ اب گواہ اس کا تھا، جیسے چاہے جراح کرے۔ جب وہ نیچے آ کر بیٹھی تو پیچھے سے کسی نے اسے ٹہوکا دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پچھلی نشستوں پر فارس آ بیٹھا تھا، اور اس کے کہنے پر حنین اٹھ کر جنگلے تک آئی تھی اور پین سے زمر کے کاندھے کو چھو کر اس طرف توجہ دلا رہی تھی۔ زمر نے فارس کو دیکھا، وہ قدر مضطرب سا اسے اشارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ زمر نے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور واپس گھوم گئی۔ چڑیل، وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ زمر پرواہ کیے بغیر سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں ہاشم سعدی کے مقابل مگر چند قدم نیچے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے چند کاغذ لہرائے۔ کیا آپ کمار نامی
इस सनहाली बाशिंदे को जानते हैं, या क्या आप फसी नामी उस पाकिस्तानी बाशिंदे को जानते हैं सादी यूसुफ? क्योंकि हमारे पास मुसद्दका इतलात हैं कि कमार को जहर का टीका लगाकर और फसी को गर्दन तोड़कर आपने कत्ल किया है। क्या आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने इंटरव्यू का हवाला दिए बगैर बताएंगे कि आप उन दो लोगों के कातिल हैं या नहीं? बहुत सी सांसें एक साथ रुकी थीं। हुनैन बिल्कुल सुन हो गई। उसामा शल। अहमद ने फिक्रमंदी से गहरी सांस ली। जवाहिरात मुस्कुराई। नौशेरवां बेचैन हुआ। फारस ने इस तरह से पहलू बदला। ऐसे में जुमर ने गर्दन मोड़कर फारस को देखा और पलक झपककर उसे तसल्ली दी। सिर्फ वो पुरसकून थी या सादी, जो कटहरे में गर्दन तने खड़ा था? उसके चेहरे पर इत्मीनान था। वो धीरे से बोला, क्या आप अपना सवाल दोहराएंगे कारदार साहब? कमरा अदालत में फिर से मुक़द्दस सा सन्नाटा छा गया। सादी यूसुफ, क्या आपने इन दो अफराद का कत्ल किया है? हाशिम ने तस्वीर फिर से दिखाते हुए चबा चबा कर पूछा। जुमर खड़ी हुई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस सवाल का केस से क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ है योर ऑनर। हमें अदालत को दिखाना है कि इल्ज़ाम लगाने वाला खुद कैसे किरदार का हामिल है। योर ऑनर, अगर वकील दिफा को सादी यूसुफ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाना है तो इसके लिए वो अलग से पिटीशन दायर कर सकते हैं, लेकिन कानून शहादत के तहत वो गवाह को डिसक्रेडिट करने के लिए इसके ऊपर बगैर सबूत के ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो बुलंद आवाज़ में बोली थी। जज साहब ने जवाबन हाशिम को देखा। वो फौरन बोला, योर ऑनर, कानून शहादत के तहत अगर गवाह का किरदार केस की सच्चाई जानने के लिए ज़रूरी है तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। मिसिस जुमर को कानून शहादत दोहराने की अशद ज़रूरत है। योर ऑनर, क्या हमारा कानून आर्टिकल 13 में ये नहीं कहता कि किसी शख्स से ज़बरदस्ती सेल्फ इनक्रिमिनेशन सवाल नहीं पूछा जा सकता? वो बहस कर रही थी, यानी ऐसा सवाल जिसके जवाब में इसको एतराफ़ जुर्म करना पड़े। हाशिम दूबदू बोला, मगर योर ऑनर, वो मुल्जिम की दफ़ा होता है, जैसे नौशेरवां के पास खामोश रहने का हक़ है। सादी यूसुफ इस केस में मुल्जिम नहीं है, गवाह है। और जहाँ तक गवाह की बात है तो कानून शहादत आर्टिकल 9 के तहत किसी गवाह को सेल्फ इनक्रिमिनेशन के बावजूद खामोशी का हक़ नहीं है। गवाह जवाब देगा, भले जवाब में इसे एतराफ़ जुर्म ही करना पड़े। गवाह को जवाब देना है। मगर योर ऑनर, जुमर मजीद कुछ कहने लगी थी कि जज साहब ने हाथ उठाकर इसे रोका। सादी यूसुफ मुल्जिम नहीं है, गवाह है, और गवाह का किरदार जानना वाकई ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सादी यूसुफ जवाब दे। एतराज़ रद्द किया जाता है। उन्होंने सादी को इशारा किया। जुमर गहरी सांस लेकर बैठी। हुनैन ने बेइख्तियार दिल पर हाथ रखा। फारस ने बेचैनी से पहलू बदला। मुट्ठी लबों पर जमाए वो फिक्रमंदी से सामने खड़े सादी को देख रहा था। सादी ने गहरी सांस ली और फिर वो अल्फाज अदा किए, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, और ये बात आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं? हाशिम ने आवाज़ में ताज्जुब भरकर दोहराया, जी हाँ, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैंने इन दो आदमियों को कत्ल नहीं किया। आपको मालूम है पीठ जरे क्या होती है सादी यूसुफ? कोर्ट में झूठ बोलना कितना बड़ा जुर्म है? हाशिम अब तासुफ से पूछ रहा था। जी मुझे मालूम है, परजरी वो होती है जो हाशिम तुम अपने हर गवाह से यहाँ करवाओगे, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने इसी एतमाद से चेहरा उठाकर जज साहब को देखा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी इंसान को कत्ल नहीं किया। हाशिम नफ़ी में सर हिलाता कागजात लेकर जज के चबूतरे की तरफ आया। योर ऑनर, ये दोनों कत्ल सादी यूसुफ ने ही किए हैं, और मगर सादी की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो कह रहा था, मैंने इन दो इंसानों की जान ज़रूर ली है योर ऑनर, मगर मैंने इन्हें कत्ल नहीं किया। बहुत सी सांसें एक दफ़ा फिर रुकी थी। चंद लम्हे को तो हाशिम भी सन्नाटे में रह गया। जज साहब मजीद ज़रा तिरछे होकर बैठे। वो अब पूरी तरह से सादी की तरफ मुतवज्जा थे। योर ऑनर, कुमार नामी गार्ड ने मुझे कत्ल करना चाहा था कैद के दौरान।
میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کو مارا تھا۔ فصیح بھی مجھے قتل کرنے آیا تھا اور میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کو مارا۔ یور آنر، سیلف ڈیفینس کی عالمی تعریف کے مطابق یہ قتل نہیں ہوتا، دین میں یہ گناہ نہیں ہوتا، سو میں نے گناہ کیا ہے نہ قتل، میں نے صرف ان کو مارا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مگر میں ان کا قاتل نہیں ہوں۔ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے ان کو مارنا تھا، یہ میرا حق تھا۔ کمرہ عدالت میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہاشم نے بہت بار لب کھولے پھر بند کیے۔ اسے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ نوشیروان کا بالکل سن سا چہرہ صادق کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے اتنے لوگوں کے سامنے کسی کو مارنے کا اعتراف کر سکتا ہے؟ اتنا بہادر وہ کیسے تھا؟ بالآخر ہاشم جج کی طرف متوجہ ہوا۔ مگر ہم کیسے مان لیں کہ یہ سیلف ڈیفینس ہی تھا؟ یور آنر، سعدی یوسف ایک پاکستانی شہری ہے اور وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جرم کرے گا پاکستان پینل کوڈ کا اطلاق اس پر ہوگا۔ ملک واپس آنے پر قانون کے مطابق اس سے تفتیش کی جائے گی اور اگر جرم ثابت ہو گیا تو سزا بھی سنائی جائے گی۔ یہ سیلف ڈیفینس تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی۔ یور آنر، میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ سعدی یوسف کے اس جرم کی بنا پر ایک JIT تشکیل دی جائے جو ان جرائم کی تفتیش اور تحقیق کرے اور پھر اسے پروسیکیوٹ کیا جا سکے۔ یور آنر، زمر مسکرا کر کھڑی ہوئی اور چبوترے کی طرف بڑھی۔ میرا خیال ہے کاردار صاحب کو اپنا کرمنل لا دہرانے کی اشد ضرورت ہے۔ سب کی نگاہیں سعدی سے ہو کر زمر کی طرف اٹھی۔ ایکسکیوز می، ہاشم نے ناگواری سے پوچھا۔ زمر نے مسکرا کر کاندھے اچکائے۔ قانون شہادت کے جس آرٹیکل 9 کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے گواہ کو خاموش نہ رہنے کا حکم دیا ہے، جناب عالی، اسی آرٹیکل 9 میں لکھا ہے گواہ ملزم نہیں، گواہ کو خاموشی کا حق حاصل نہیں ہے، چاہے اس کا بیان اس کے اپنے وجود کو ملوث جرم ظاہر کرے۔ اسے مسکرا کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے وقفہ دیا۔ بشرط یہ کہ اس کے بیان کی بنیاد پر اگر دوسرے کوئی ثبوت یا گواہ نہ ہو تو اس شخص کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جج کی طرف چہرہ کر کے فاتحانہ انداز میں بولی، یور آنر، ہمارا قانون کہتا ہے کہ گواہ کے اپنے اعتراف جرم پہ اس کو قانونی حفاظت حاصل ہے۔ ہاشم کاردار، یا کسی کے پاس ایسے کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ہے جو سعدی یوسف کو مجرم ظاہر کریں۔ سعدی یوسف کے خلاف کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی کیس اس اعترافی بیان پہ نہیں کھولا جا سکتا۔ دراصل ہاشم کاردار اس بات کو صرف ایک اسکینڈل بنا کر سعدی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں چاہوں گی معزز عدالت کاردار صاحب کو یہ یاد دلائے کہ عدالتی حکم نامے کے تحت کئی ہفتے سے اس ٹرائل پر میڈیا میں بحث منع ہو چکی ہے، اس لیے وہ ان باتوں کو میڈیا پر نہیں اٹھا سکتے۔ ہاشم کا چہرہ بے بسی بھرے غصے سے متغیر ہو چکا تھا۔ یور آنر، ایک آدمی اپنے منہ سے 2 بندے مارنے کا اعتراف کر رہا ہے اور نانا جج صاحب نے نفی میں سر ہلاتے اس کی بات کاٹی۔ مسز زمر کا پوائنٹ ویلڈ ہے، گواہ کو پروٹیکیوشن حاصل ہے۔ آپ نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ سعدی یوسف اس کیس میں گواہ ہے، ملزم نہیں۔ اگر نوشیروان کاردار اپنے منہ سے اعتراف جرم کرتا تو عدالت اس کو پھانسی کی سزا فوراً سنا دیتی، کیونکہ وہ اس کیس میں ملزم ہے۔ سعدی یوسف گواہ ہے، گواہ کو قانونی حفاظت حاصل ہے۔ مگر یور آنر، کم از کم آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہے کاردار صاحب، اب کے جج نے تلخی سے پوچھا تھا۔ ہاشم چند لمحے غم اور غصے سے وہیں کھڑا رہا، پھر گہری سانس لی اور سر جھٹکتا سعدی کے سامنے آیا۔ مسز زمر مسکرا کر مڑی اور ایک چٹ جنگلے کے پیچھے کرسی پر بیٹھی حنین کی طرف بڑھائی۔ حنین، جس کا اب سانس بحال ہوا تھا، اس نے وہ چٹ فوراً سے فارس کو پاس کی، جو بظاہر تنے تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا مگر اعصاب اب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ اس نے کاغذ کھولا۔ اندر زمر نے لکھا تھا، ہسبینڈ ڈیئرسٹ، یونیورسٹی کلاسز میں ہر وقت مجھے دیکھنے اور میری محبت میں گرفتار رہنے کے بجائے اگر تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوتا تو آج یہ قانون معلوم ہوتا تمہیں۔ فارس نے استغفر اللہ کہہ کر سر جھٹکا، منہ کا ذائقہ تک کڑوا ہو گیا تھا۔
بازو بڑھاکر حنین کا قلم اچکا اور نیچے کچھ لکھا، پھر کاغذ تہہ کر کے آگے پاس کیا۔ ادھر ہاشم کی آواز گونج رہی تھی، سونیا کی پچھلی سالگرہ پہ، یعنی 1 سال پہلے، کیا یہ درست ہے کہ آپ سب سے نظر بچا کر میرے کمرے میں گئے تھے؟ یہ درست نہیں ہے۔ میں نظر بچا کر نہیں، سب کے سامنے کھلم کھلا گیا تھا۔ کیوں؟ زمر تک کاغذ پہنچا تو اس نے کھولا۔ آدھی توجہ سعدی کی طرف بھی تھی۔ میں نے قانون پڑھ کر کرنا ہی کیا ہے؟ دنیا جہان کے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے آپ موجود ہیں نا؟ میں تو آرام سے ڈنر کرنے جا رہا ہوں، اپنے سے پیچھے بیٹھی خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ وہ کہہ رہی ہے اسے ایک ثبوت دینا ہے مجھے۔ زمر نے اب کے گردن موڑ کر اسے گھورا تو آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ فارس نے آنکھوں میں سادگی لیے شانے اچکا دیے۔ زمر نے ہوں کہہ کر سر واپس پھیر لیا۔ ادھر سعدی کہہ رہا تھا، میں باتھ روم گیا تھا اور چند منٹ میں واپس آ گیا تھا، تو آپ میرے گھر سے کچھ چرا کر نہیں نکلے تھے۔ میں نے کوئی نیکلس یا زیور نہیں چرایا تھا، نہ کوئی نقدی وغیرہ۔ سعدی یوسف خان، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب آپ نے گھر جا کر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے کوئی نیکلس نکلا یا نہیں؟ چونکہ میں نے کوئی نیکلس نہیں چرایا تھا، اس لیے میں نے جب کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے کوئی نیکلس نہیں نکلا، اس نے مزے سے دوہرا دیا۔ حنین نے گہری سانس لی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ نیکلس حنا نے اس کے کوٹ سے نکالا تھا، خود اس نے نہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیر، میں کیا کر سکتا ہوں؟ چلیے یہ تصویریں دیکھیے سعدی۔ ہاشم اب اس کو پروجیکٹر اسکرین پر چند شاٹس دکھا رہا تھا۔ یہ ہارون عبید کے اس ہوٹل کی بیسمنٹ کی تصاویر ہیں جہاں مبینہ طور پر آپ کو قید رکھا گیا تھا، بقول آپ کے۔ لیکن جب میڈیا کے نمائندے وہاں گئے تو یہاں جالے لگے تھے اور برسوں کا کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سعدی نے ایک نظر اسکرین کو دیکھا۔ میرے یہاں سے نکلنے کے تقریباً 1 ماہ بعد میڈیا کے نمائندے یہاں گئے۔ ایسا سیٹ اپ کرنے کے لیے 1 دن بھی بہت ہوتا ہے۔ تو آپ ابھی بھی مصر ہیں کہ نوشیروان کاردار نے آپ کو یہاں قید رکھا؟ ہاشم نے مصنوعی تعجب ظاہر کیا۔ وہ کنکھیوں سے زمر کو دیکھتا رہا، اس کے اٹھ کر آبجیکشن چلانے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ اطمینان سے بیٹھی قلم دانتوں میں دبائے بیٹھ رہی۔ اس نے اپنا گواہ تیار کر کے بھیجا تھا۔ ذرا اس تصویر کو زوم کیجیے گا کاردار صاحب، یہ اس طرف سے۔ سعدی اطمینان سے انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ ہاشم نے سر کو خم دیا اور متعلقہ جگہ سے زوم کیا۔ یہ کونے میں دیوار پہ۔ سعدی اشارہ کر کے بتانے لگا، جی بالکل، ان گندے کاٹ کباڑ کے ڈبوں کے پیچھے دیوار پر یہ چند لکیریں نظر آ رہی ہیں۔ عدالت میں جمع کروائی تصاویر میں بھی یہ لکیریں واضح ہیں۔ ہارون عبید کے آدمیوں نے ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ شاید یوں یہ دیوار مزید خستہ لگے گی، مگر یور آنر یہ پوری 247 تصویریں ہیں۔ 21 مئی سے 22 جنوری تک کے دن میں نے گن رکھے تھے۔ میں روز 1 لکیر کا اضافہ کرتا تھا۔ آپ ان کو گنوا کر دیکھ لیں۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی اتنی ہی ہوں جتنے دن میں قید رہا ہوں۔ وہ اعتماد اور سکون سے بول رہا تھا۔ ہاشم ایک دم لاجواب ہو گیا۔ جج صاحب اب دلچسپی سے ان تصاویر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے فائل میں ایک نقطہ نوٹ کیا۔ سعدی یوسف، آپ کا کہنا ہے آپ کو کارداز کے آدمی نے پاسپورٹ دیا اور یوں آپ ملک واپس آ گئے؟ ہاشم نے موضوع بدلا۔ جی، کارداز میں سے ہی کوئی تھا۔ حنین نے فوراً سے فارس کو دیکھا۔ آدھا کاردار۔ وہ ڈٹائی سے سامنے دیکھتا رہا۔ لیکن آپ کے پاسپورٹ کے مطابق آپ افغانستان میں بھی رکے تھے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہاں آپ کا کیا کام تھا؟ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی فائلوں کے درمیان سے ایک شفاف پیکٹ نکالا اور اوپر جج کے سامنے رکھا۔ سعدی بالکل سن رہ گیا۔ پاسپورٹ ٹکڑے ٹکڑے تھا، یہ وہی تھا جو اس نے پھینکا تھا۔ اب کے ہاشی نے فاتحانہ نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ کیا آپ کے افغان طالبان گروہوں سے تعلقات ہیں سعدی یوسف؟ اور یہ سارا ڈرامہ آپ فساد پھیلانے کو کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، سعدی بولا تو اس کی آواز غصے سے کانپی تھی۔ آبجیکشن یور آنر، اس بات کا کیس سے کیا تعلق؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اوور رولڈ، تعلق تو ہے۔ جج صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یور آنر، سعدی یوسف نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔
اگلی سماعت پر دفعہ اس بات کے خلاف ریبیوٹ ثبوت پیش کرے گا جو یہ ثابت کریں گے کہ سعدی یوسف طالبان کے اہلکار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاشم نے صد موری سے جج صاحب کو اطلاع دی۔ یور آنر، میں دہشت گرد نہیں ہوں، میں نیسکوم کا ایک انجینئر ہوں، میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ وہ پھٹ پڑا تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں انصاف مانگنے آیا ہوں اس عدالت میں۔ یہ مجھے ایسے دہشت گرد برانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں، بے یقینی تھی۔ زمر نے اسے کٹہرے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم نظر انداز کر کے اب اختتامی فکرے دہرا رہا تھا۔ وہ دل برداشتہ سا وہاں سے اتر آیا۔ فارس اپنی شست سے گھوما اور مڑ کر آبدار کو دیکھا۔ آپ کے پاس واقعی کچھ ہے مجھے ڈنر پر دینے کے لیے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ تغافر سے مسکرائی۔ جی، ایک ٹائپ ان کیمرے میں ریکارڈ مسز کاردار کا وہ حکم نامہ جو ثابت کرتا ہے کہ فصیح سعدی کو مارنے گیا تھا۔ چاہیے تو جو وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر رہی ہوں ادھر آ جائیے گا۔ میں 2 لوگوں کی ٹیبل بک کرا چکی ہوں۔ مجھے اپنی زبان دے کہ آپ اسے ڈنر پر ساتھ لائیں گی۔ وعدہ؟ اس کی آنکھیں بہت محبت سے چمکی تھیں۔ وہ خاموش رہا۔ کورٹ روم سے سب سے پہلے آبدار نکلی تھی، پھر کارداز۔ نوشیروہ نکلتے ہوئے بالکل شل سا کہہ رہا تھا، اس نے 2 قتل کا اعتراف کیا مگر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ سوری سر، مگر اسے لا آف دا لینڈ کہتے ہیں۔ احمد اس کو سمجھاتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پولیس یا کوئی اور کسی سے جبری اعتراف جرم نہ کروا سکے۔ اور ان کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں۔ وہ 5 ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ راہداری میں تیز بہتے ہجوم کے باوجود وہ رکے کھڑے تھے۔ آپ نے بھائی 2 لوگ، حنین کہتے کہتے رک گئی۔ یہ وقت نہیں تھا ایسی باتوں کا، کیونکہ پہلی دفعہ سعدی پریشان لگ رہا تھا اور فارس کو اثر نو غصہ چڑھ گیا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا تم نے وہ پاسپورٹ ڈسپوز آف کر دیا ہے۔ یہ ڈسپوز آف کیا ہے تم نے؟ وہ دبا دبا سا غرایا، ساتھ میں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور بھی رہا تھا۔ میں نے کر دیا تھا، مختلف جگہوں پر پھینکا تھا۔ کسی کو کیا پتا میں ادھر آ رہا ہوں؟ کیسے کسی نے اس کو اٹھایا اور پھر جوڑا؟ وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، زمر نے سبھاؤ سے کہتے ہوئے تسلی دی۔ یہ تمہاری سیلف ڈیفینس موو تھی، تمہیں کوئی اس پر کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس وقت ڈاکٹر سارا پر فوکس کرنا ہے، ان کو گواہی دینی ہوگی ہر حال میں۔ فارس نے ایک ملامتی نظر ان دونوں پر ڈالی اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حنین اس کے پیچھے لپکی۔ شور، ہجوم اور ساری چہل پہل کے درمیان میں سے گزرتی وہ بلا آخر اس کی رفتار سے جا ملی۔ تو ہاشم اب اس پاسپورٹ کے ذریعے بھائی کو دہشت گرد ثابت کرے گا۔ بھائی بہت ہرٹ ہوگا یوں ماموں، ہم اس کا ہرٹ کیسے کم کریں؟ وہ فکر مند اور ناخوش لگتی تھی۔ فارس نے رفتار ہلکی کر دی، پھر چند گہری سانسیں اندر کھینچی۔ ہمیں اب اس بات کو یقینی بنانا ہوگا حنین کہ تمام گواہ درست گواہی دیں، اور سب سے پہلے ہمیں سارا کو راضی کرنا ہوگا۔ ہمیں زمر اور سعدی کی مدد کرنا ہوگی اور اس ٹرائل کو اب سنجیدہ لینا ہوگا۔ وہ اب اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہنا سر ہلاتی سن رہی تھی۔ ٹیم زمر کی مدد کرنا سو بورنگ، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ کچہری کے باہر لمبی سیاہ شیشے والی کارز کی طویل قطار لگی تھی۔ جواہرات کو گو کہ ہر پیشی پہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ہر دفعہ نیا سیاہ ڈیزائنر ویئر اور نئی جیولری پہن کر ضرور آتی۔ اسے معلوم تھا کہ ہاشم جیت جائے گا، سو وہ اس سارے دورانیے میں بھرپور میڈیا اٹینشن سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی کار میں آ کر بیٹھی تو احمد فرنٹ سیٹ پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ جواہرات نے ایک نظر نوشیروہ اور ہاشم کی گاڑیوں کو آگے نکلتے دیکھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یہ آبدار فارس وغیرہ کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی؟ وہ تو 2 ماہ سے ہر پیشی پر آ کر ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے، ظاہر کرنا چاہتی کہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا ان کو۔ وہ موبائل سے کھیلتا ہوا بولا تھا۔ کار اب سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اور تم کہاں تھے؟ آتے ساتھ ہی غائب ہو گئے۔ پھر تم اور فارس باری باری کورٹ روم میں داخل ہوئے؟ ہاں احمد، وہ نرم مگر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔
احمد نے پورے سکون سے چہرہ موڑا۔ غازی نے بلایا تھا مجھے، وہ بات کرنا چاہتا تھا، وہ پورے اعتماد سے بتا رہا تھا۔ وہ اس مقدمے سے خوش نہیں ہے۔ آپ کے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ ڈاکٹر سارا کو تنگ نہ کیجیے گا ورنہ وہ ہر حد تک جائے گا۔ تمہارا دوست رہا ہے، کچھ اور پوچھا نہیں اس نے تم سے؟ اگر میں اتنی آسانی سے اسے بتانے والوں میں سے ہوتا تو آپ کی کار کی فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھا ہوتا۔ مسکرا کر تابع داری سے بولا تھا۔ جواہرات کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئے، سر کو خم دیا اور باہر دیکھنے لگی۔ اسے احمد پر پورا بھروسہ تھا۔ جو سیلابوں کی رو میں بہہ گئے ہیں، کرے گا کون ان قبروں کا ماتم؟ سارا کے گھر کے لانگ روم میں اس وقت شدید تناؤ کی سی کیفیت تھی، ایسے جیسے ہر شخص کی گردن سے ڈوریاں بندھی ہوں اور ان ڈوریوں نے ساری فضا میں کھچاؤ پیدا کر دیا ہو۔ کوئی ڈھیلا پڑنے کو آمادہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ سارا، اگر تم نے وہ سب کچھ دیکھا تھا تو تمہیں کسی سے تو کہنا چاہیے تھا، ندرت ملال سے کہہ رہی تھیں۔ پچھلے 2.5 ماہ میں وہ یہ بات کئی دفعہ دہرا چکی تھیں۔ سامنے صوفوں پر موجود زمر، فارس، حنین اور خود ذکیہ بیگم سب خاموش تھے۔ جب ندرت بولتی تو وہ اسے دیکھتے، جب سارا بولتی تو اسے۔ ٹینس کے میچ کی طرح نگاہیں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں واپس آتی۔ آپا، آپ سب کچھ جاننے کے باوجود ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سامنے والے سنگل صوفے پر فکر مند اور بے بسی بھرا دبا دبا غصہ لیے بیٹھی سارا نے شاکی انداز میں کہا تھا۔ وہ ابھی آفس سے آئی تھی، بال جوڑے میں بندھے تھے، پرس بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ چہرے پر تھکان تھی مگر آنکھوں میں خفگی بھی تھی۔ خاور نے مجھے ہراس کیا تھا، وہ لوگ میرے بچے مار دیتے، کیا یہی چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ سب پیچھے رہ گیا، لیکن اب تو سارا تم عدالت میں پیش ہو جاؤ ورنہ سعدی کا کیس بہت کمزور ہو جائے گا۔ ندرت نے رسان سے سمجھانا چاہا۔ میں کیسے عدالت میں کھڑے ہو کر یہ سب کہوں؟ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، آپ لوگ مجھے سمجھانے کے بجائے خود کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ ڈری ہوئی نہیں تھی، وہ ان کی عقلوں پر متعجب تھی۔ سارا، انہوں نے جو سعدی کے ساتھ کیا تم اس کے لیے کوئی گواہی نہیں دو گی کیا؟ تاکہ جو سعدی کے ساتھ کیا وہی میرے بچوں کے ساتھ کریں؟ کیا اب بھی آپ لوگوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ میرا شوہر مرا، فارس کی بیوی مری، زمر کے ساتھ جو ہوا، سعدی کے ساتھ جو ہوا، اب بھی آپ لوگ ان کے خلاف جانا چاہتے ہیں؟ وہ حیرت سے سب آنکھیں پھیلائے کہہ رہی تھی۔ سارا، فارس ہلکا سا کھنکارا، پھر ذرا آگے کو ہوا بیٹھا۔ ہم چاہتے ہیں دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اس لیے ان کو سزا دلوائی جائے۔ یہی وارث کی منطق تھی، یہی زمر، سعدی اور تم نے کیا۔ تم لوگ میرے بچوں کو اب ایک نئے تجربے کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہو؟ وہ صدمے سے بول رہی تھی۔ ڈاکٹر سارا، آپ کو کورٹ نے سمن کیا ہے، آپ کو تو آنا ہی پڑے گا، اسٹینڈ پہ کھڑے ہو کر حلف تو لینا ہوگا، پھر جھوٹ بولیں گے کیا آپ؟ زمر جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی مسلسل نیلی انگوٹھی کو انگلی میں گھما رہی تھی، رسان سے بولی۔ سوری زمر، لیکن میں کسی عدالت میں نہیں جا رہی، اور پلیز مجھے ان ججمنٹل نظروں سے نہ دیکھیں، آپ میری جگہ نہیں ہیں اس لیے نہیں سمجھ سکتی۔ ڈاکٹر سارا، میں آپ کی جگہ 5 سال پہلے تھی اور میں نے کورٹ میں گواہی دی تھی، میں چھپ کر گھر میں نہیں بیٹھ گئی تھی، گواہی چاہے غلط تھی یا صحیح، چھپائی نہیں تھی میں نے۔ آپ نے فارس کے خلاف گواہی دی تھی، کارداس کے خلاف نہیں۔ بھری عدالت میں کارداس کو قاتل نہیں کہا تھا آپ نے۔ میں پچھلے 2 ماہ سے بھری عدالت میں کارداس کو ہی قاتل بول رہی ہوں سارا، اور میں ابھی تک زندہ ہوں، مجھے ایک دفعہ بھی انہوں نے دھمکی نہیں دی۔ اتنے ہائی پروفائل کیس میں ہاشم جیسے لوگ گواہوں یا وکیلوں کو نہیں نقصان پہنچاتے، وہ ہم سے ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے نہیں ڈرنا، زمر اسی انداز میں کہہ رہی تھی۔ سارا نے نفی میں سر ہلایا، وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ آپ نہیں سمجھ سکتی زمر، آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں جن کے لیے آپ کو ڈرنا پڑے۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ فارس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں، پتہ نہیں کس سے۔ حنا کے دل کو کچھ ہوا، ندرت نے پہلو بدلا، مگر زمر اسی طرح آرام سے بیٹھی رہی، آنکھوں کے تاثرات پرسکون رہے۔ جی سارا،
آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے 2 بچے نہیں ہیں، میرے 3 بچے ہیں، اور میں یہ سب انہی کے لیے کر رہی ہوں۔ حنا مسکرا دی۔ بہت سی ڈوریاں جیسے ٹوٹ گئیں، تناؤ گویا فضا میں گھل گیا۔ بہت سے لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ سارا چند لمحے کو تو بول نہیں سکی اور پھر اٹھ گئی۔ جج صاحب اب دلچسپی سے ان تصاویر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے فائل میں ایک نقطہ نوٹ کیا۔ سعدی یوسف، آپ کا کہنا ہے آپ کو کارداز کے آدمی نے پاسپورٹ دیا اور یوں آپ ملک واپس آ گئے۔ ہاشم نے موضوع بدلا۔ جی، کارداز میں سے ہی کوئی تھا۔ حنین نے فوراً سے فارس کو دیکھا۔ آدھا کاردار۔ وہ ڈٹائی سے سامنے دیکھتا رہا۔ لیکن آپ کے پاسپورٹ کے مطابق آپ افغانستان میں بھی رکے تھے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہاں آپ کا کیا کام تھا؟ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی فائلوں کے درمیان سے ایک شفاف پیکٹ نکالا اور اوپر جج کے سامنے رکھا۔ سعدی بالکل سن رہ گیا۔ پاسپورٹ ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ یہ وہی تھا جو اس نے پھینکا تھا۔ اب کے ہاشی نے فاتحانہ نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ کیا آپ کے افغان طالبان گروہوں سے تعلقات ہیں سعدی یوسف؟ اور یہ سارا ڈرامہ آپ فساد پھیلانے کو کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، سعدی بولا تو اس کی آواز غصے سے کانپی تھی۔ آبجیکشن یور آنر، اس بات کا کیس سے کیا تعلق؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اوور رولڈ، تعلق تو ہے۔ جج صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یور آنر، سعدی یوسف نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگلی سماعت پر دفعہ اس بات کے خلاف ریبیوٹ ثبوت پیش کرے گا جو یہ ثابت کریں گے کہ سعدی یوسف طالبان کے اہلکار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاشم نے صد موری سے جج صاحب کو اطلاع دی۔ یور آنر، میں دہشت گرد نہیں ہوں، میں نیسکوم کا ایک انجینئر ہوں۔ میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ وہ پھٹ پڑا تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں انصاف مانگنے آیا ہوں اس عدالت میں۔ یہ مجھے ایسے دہشت گرد برانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں، بے یقینی تھی۔ زمر نے اسے کٹہرے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم نظر انداز کر کے اب اختتامی فکرے دہرا رہا تھا۔ وہ دل برداشتہ سا وہاں سے اتر آیا۔ فارس اپنی شست سے گھوما اور مڑ کر آبدار کو دیکھا۔ آپ کے پاس واقعی کچھ ہے مجھے ڈنر پر دینے کے لیے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ تغافر سے مسکرائی۔ جی، ایک ٹائپ ان کیمرے میں ریکارڈ مسز کاردار کا وہ حکم نامہ جو ثابت کرتا ہے کہ فصیح سعدی کو مارنے گیا تھا۔ چاہیے تو جو وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر رہی ہوں ادھر آ جائیے گا۔ میں 2 لوگوں کی ٹیبل بک کرا چکی ہوں۔ مجھے اپنی زبان دے کہ آپ اسے ڈنر پر ساتھ لائیں گی۔ وعدہ؟ اس کی آنکھیں بہت محبت سے چمکی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ کورٹ روم سے سب سے پہلے آبدار نکلی تھی، پھر کارداز۔ نوشیروان نکلتے ہوئے بالکل شرسا کہہ رہا تھا، اس نے 2 قتل کا اعتراف کیا مگر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ سوری سر، مگر اسے لا آف دا لینڈ کہتے ہیں۔ احمد اس کو سمجھاتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پولیس یا کوئی اور کسی سے جبری اعتراف جرم نہ کروا سکے۔ اور ان کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں۔ وہ 5 ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ راہداری میں تیز بہتے ہجوم کے باوجود وہ رکے کھڑے تھے۔ آپ نے بھائی 2 لوگ، حنین کہتے کہتے رک گئی۔ یہ وقت نہیں تھا ایسی باتوں کا، کیونکہ پہلی دفعہ سعدی پریشان لگ رہا تھا اور فارس کو اثر نو غصہ چڑھ گیا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا تم نے وہ پاسپورٹ ڈسپوز آف کر دیا ہے۔ یہ ڈسپوز آف کیا ہے تم نے؟ وہ دبا دبا سا غرایا، ساتھ میں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور بھی رہا تھا۔ میں نے کر دیا تھا، مختلف جگہوں پر پھینکا تھا۔ کسی کو کیا پتا میں ادھر آ رہا ہوں؟ کیسے کسی نے اس کو اٹھایا اور پھر جوڑا؟ وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، زمر نے سبھاؤ سے کہتے ہوئے تسلی دی۔ یہ تمہاری سیلف ڈیفینس موو تھی، تمہیں کوئی اس پر کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس وقت ڈاکٹر سارا پر فوکس کرنا ہے، ان کو گواہی دینی ہوگی ہر حال میں۔ فارس نے ایک ملامتی نظر ان دونوں پر ڈالی اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حنین اس کے پیچھے لپکی۔ شور، ہجوم اور ساری چہل پہل کے درمیان میں سے گزرتی وہ بالآخر اس کی رفتار سے جا ملی۔ تو ہاشم اب اس پاسپورٹ کے ذریعے بھائی کو دہشت گرد ثابت کرے گا۔ بھائی بہت ہرٹ ہوگا یوں ماموں، ہم اس کا ہرٹ کیسے کم کریں؟ وہ فکر مند
اور ناخوش لگتی تھی۔ فارس نے رفتار ہلکی کر دی، پھر چند گہری سانسیں اندر کھینچی۔ ہمیں اب اس بات کو یقینی بنانا ہوگا حنین کہ تمام گواہ درست گواہی دیں، اور سب سے پہلے ہمیں سارا کو راضی کرنا ہوگا۔ ہمیں زمر اور سعدی کی مدد کرنا ہوگی اور اس ٹرائل کو اب سنجیدہ لینا ہوگا۔ وہ اب اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حنا سر ہلاتی سن رہی تھی۔ ٹیم زمر کی مدد کرنا سو بورنگ، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ کچہری کے باہر لمبی سیاہ شیشے والی کارز کی طویل قطار لگی تھی۔ جواہرات کو گو کہ ہر پیشی پہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ہر دفعہ نیا سیاہ ڈیزائنر ویئر اور نئی جیولری پہن کر ضرور آتی۔ اسے معلوم تھا کہ ہاشم جیت جائے گا، سو وہ اس سارے دورانیے میں بھرپور میڈیا اٹینشن سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی کار میں آ کر بیٹھی تو احمد فرنٹ سیٹ پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ جواہرات نے ایک نظر نوشیروہ اور ہاشم کی گاڑیوں کو آگے نکلتے دیکھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یہ آبدار فارس وغیرہ کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی؟ وہ تو 2 ماہ سے ہر پیشی پر آ کر ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے، ظاہر کرنا چاہتی کہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا ان کو۔ وہ موبائل سے کھیلتا ہوا بولا تھا۔ کار اب سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اور تم کہاں تھے؟ آتے ساتھ ہی غائب ہو گئے۔ پھر تم اور فارس باری باری کورٹ روم میں داخل ہوئے؟ ہاں احمد، وہ نرم مگر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ احمد نے پورے سکون سے چہرہ موڑا۔ غازی نے بلایا تھا مجھے۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا، وہ پورے اعتماد سے بتا رہا تھا۔ وہ اس مقدمے سے خوش نہیں ہے۔ آپ کے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ ڈاکٹر سارا کو تنگ نہ کیجیے گا، ورنہ وہ ہر حد تک جائے گا۔ تمہارا دوست رہا ہے، کچھ اور پوچھا نہیں اس نے تم سے؟ اگر میں اتنی آسانی سے اسے بتانے والوں میں سے ہوتا تو آپ کی کار کی فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھا ہوتا۔ مسکرا کر تابع داری سے بولا تھا۔ جواہرات کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئے، سر کو خم دیا اور باہر دیکھنے لگی۔ اسے احمد پر پورا بھروسہ تھا۔ جو سیلابوں کی رو میں بہہ گئے ہیں، کرے گا کون ان قبروں کا ماتم؟ سارا کے گھر کے لانگ روم میں اس وقت شدید تناؤ کی سی کیفیت تھی، ایسے جیسے ہر شخص کی گردن سے ڈوریاں بندھی ہوں اور ان ڈوریوں نے ساری فضا میں کھچاؤ پیدا کر دیا ہو۔ کوئی ڈھیلا پڑنے کو آمادہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ سارا، اگر تم نے وہ سب کچھ دیکھا تھا تو تمہیں کسی سے تو کہنا چاہیے تھا، ندرت ملال سے کہہ رہی تھیں۔ پچھلے 2.5 ماہ میں وہ یہ بات کئی دفعہ دہرا چکی تھیں۔ سامنے صوفوں پر موجود زمر، فارس، حنین اور خود ذکیہ بیگم سب خاموش تھے۔ جب ندرت بولتی تو وہ اسے دیکھتے، جب سارا بولتی تو اسے۔ ٹینس کے میچ کی طرح نگاہیں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں واپس آتی۔ آپا، آپ سب کچھ جاننے کے باوجود ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سامنے والے سنگل صوفے پر فکر مند اور بے بسی بھرا دبا دبا غصہ لیے بیٹھی سارا نے شاکی انداز میں کہا تھا۔ وہ ابھی آفس سے آئی تھی، بال جوڑے میں بندھے تھے، پرس بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ چہرے پر تھکان تھی مگر آنکھوں میں خفگی بھی تھی۔ خاور نے مجھے ہراس کیا تھا، وہ لوگ میرے بچے مار دیتے۔ کیا یہی چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ سب پیچھے رہ گیا، لیکن اب تو سارا تم عدالت میں پیش ہو جاؤ، ورنہ سعدی کا کیس بہت کمزور ہو جائے گا۔ ندرت نے رسان سے سمجھانا چاہا۔ میں کیسے عدالت میں کھڑے ہو کر یہ سب کہوں؟ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ آپ لوگ مجھے سمجھانے کے بجائے خود کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ ڈری ہوئی نہیں تھی، وہ ان کی عقلوں پر متعجب تھی۔ سارا، انہوں نے جو سعدی کے ساتھ کیا، تم اس کے لیے کوئی گواہی نہیں دو گی کیا؟ تاکہ جو سعدی کے ساتھ کیا وہی میرے بچوں کے ساتھ کریں؟ کیا اب بھی آپ لوگوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ میرا شوہر مرا، فارس کی بیوی مری، زمر کے ساتھ جو ہوا، سعدی کے ساتھ جو ہوا، اب بھی آپ لوگ ان کے خلاف جانا چاہتے ہیں؟ وہ حیرت سے سب آنکھیں پھیلائے کہہ رہی تھی۔ سارا، فارس ہلکا سا کھنکارا، پھر ذرا آگے کو ہوا بیٹھا۔ ہم چاہتے ہیں دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اس لیے ان کو سزا دلوائی جائے۔ یہی وارث کی منطق تھی، یہی زمر، سعدی اور تم نے کیا۔ تم لوگ میرے بچوں کو اب ایک نئے تجربے کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہو؟ وہ صدمے سے بول رہی تھی۔ ڈاکٹر سارا، آپ کو کورٹ نے سمن کیا ہے،
آپ کو تو آنا ہی پڑے گا، اسٹینڈ پہ کھڑے ہو کر حلف تو لینا ہوگا، پھر جھوٹ بولیں گے کیا آپ؟ زمر جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی مسلسل نیلی انگوٹھی کو انگلی میں گھما رہی تھی، رسان سے بولی، سوری زمر، لیکن میں کسی عدالت میں نہیں جا رہی، اور پلیز مجھے ان ججمنٹل نظروں سے نہ دیکھیں، آپ میری جگہ نہیں ہیں، اس لیے نہیں سمجھ سکتی۔ ڈاکٹر سارا، میں آپ کی جگہ 5 سال پہلے تھی، اور میں نے کورٹ میں گواہی دی تھی، میں چھپ کر گھر میں نہیں بیٹھ گئی تھی، گواہی چاہے غلط تھی یا صحیح، چھپائی نہیں تھی میں نے۔ آپ نے فارس کے خلاف گواہی دی تھی، کارداس کے خلاف نہیں، بھری عدالت میں کارداس کو قاتل نہیں کہا تھا آپ نے۔ میں پچھلے 2 ماہ سے بھری عدالت میں کارداس کو ہی قاتل بول رہی ہوں سارا، اور میں ابھی تک زندہ ہوں، مجھے ایک دفعہ بھی انہوں نے دھمکی نہیں دی۔ اتنے ہائی پروفائل کیس میں ہاشم جیسے لوگ گواہوں یا وکیلوں کو نہیں نقصان پہنچاتے، وہ ہم سے ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے نہیں ڈرنا، زمر اسی انداز میں کہہ رہی تھی۔ سارا نے نفی میں سر ہلایا، وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ آپ نہیں سمجھ سکتی زمر، آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں جن کے لیے آپ کو ڈرنا پڑے۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ فارس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں، پتہ نہیں کس سے۔ حنا کے دل کو کچھ ہوا، ندرت نے پہلو بدلا، مگر زمر اسی طرح آرام سے بیٹھی رہی، آنکھوں کے تاثرات پرسکون رہے۔ جی سارا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے 2 بچے نہیں ہیں، میرے 3 بچے ہیں، اور میں یہ سب انہی کے لیے کر رہی ہوں۔ حنا مسکرا دی، بہت سی ڈوریاں جیسے ٹوٹ گئیں، تناؤ گویا فضا میں گھل گیا، بہت سے لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ سارا چند لمحے کو تو بول نہیں سکی اور پھر اٹھ گئی۔ مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، اور میں مزید یہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ایک ملامتی نظر فارس پر ڈالی، اب تم بھی مجھے سیف راستہ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ تمہیں بھی اب اس ٹرائل والی منطق سے اتفاق ہو گیا ہے نا؟ آپ کے لیے گواہی دینا بہتر ہے سارا، وہ نرمی سے بولا تھا۔ سارا سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی، سب خاموش رہ گئے، ماحول افسردہ ہو گیا۔ پھر فارس نے کھنکارا، میں چلتا ہوں، مجھے بھی۔ زمر کو دیکھا، کسی کے ساتھ ڈنر کرنا ہے۔ زمر یوسف جو چند لمحے پہلے تک پرسکون سی بیٹھی تھی، اب کے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو ان میں آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ تو ڈنر کے ٹائم جانا، ابھی سے کیوں جا رہے ہو؟ اچھا ہے نا، ذرا گپ شپ لگانے کا وقت مل جائے گا، کبھی کبھی تو ایسا بہانہ ملتا ہے۔ تھوڑی کھجاتے ہوئے وہ سادگی سے بولا، 2 نمبر آدمی۔ وہ بڑبڑا کر رخ موڑ گئی۔ سارا موڈ خراب ہو گیا تھا، وہ اب اپنا والیٹ اور چابیاں اٹھا رہا تھا۔ زمر کا بہت دل چاہ رہا تھا اسے روک لے، مگر اب منت تو کر نہیں سکتی تھی۔ اب یہ اس کے ساتھ ڈنر کرے گا، پتہ نہیں کتنے گھنٹے۔ اچھا بہانہ ہے، ثبوت، مائی فٹ، 2 نمبر قسم کے بہانے۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھی کلستی رہی۔ سوچ کا آئینہ دھندلا ہو تو پھر وقت کے ساتھ اندر چہروں کے خد و خال بگڑ جاتے ہیں۔ ہوٹل کی لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ دیو ہیکل دیواروں اور عالیشان ستونوں سے مزین لابی میں اونچے فانوس لٹک رہے تھے۔ زرد روشنیوں نے خوابناک سا ماحول بنا رکھا تھا۔ ایک طرف اونچے شیشے کے پار مصنوعی آبشار بہہ رہی تھی، پانی اوپر سے نیچے آ کر حوض میں گرتا بہت دل فریب معلوم ہو رہا تھا۔ شیشے کی دیوار کے قریب جہاں بہت سے سیاح رک رک کر آبشار کے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے، وہاں نوشیروان بھی کھڑا تھا، مگر اس کی پشت شیشے کی طرف تھی۔ وہ آبشار کو نہیں، اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ دفتن سامنے سے شہرین آتی دکھائی دی۔ اس کی سنہری بال اونچی پونی میں بندھے تھے، اور مسکارے کے باوجود آنکھوں میں شدید بے چینی کا تاثر تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ تھینک گاڈ تم آ گئے۔ شور کے باعث اسے بلند آواز میں نوشیروان کو مخاطب کرنا پڑا تھا۔ شیرو نے بیگانگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا اس کا تعلق میرے کیس سے ہے، اسی لیے آیا ہوں، بولو۔ شہرین نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم ہاشم کی طرح ہوتے جا رہے ہو۔ ابھی 1 سال پہلے کی بات ہے جب تم مجھ سے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اچھا آؤ، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بیٹھ کر بات کرنے سے تمہاری کڑوی باتوں میں مٹھاس نہیں گھل جائے گی۔ جو بتانا ہے یہی بتاؤ۔ شہرین نے سینے پر بازو لپیٹ لیے اور تندہی سے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ سے ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔
یہ مت بھولو کہ تم میرے سامنے اعتراف جرم کر چکے ہو اور کورٹ نے مجھے گواہی کے لیے بلایا ہے، تو جاؤ دے دو گواہی۔ اس نے شانے اچکائے تھے، اس کے انداز میں کچھ عجیب سی بے پرواہی تھی۔ میں نے گواہی دی تو تم جیل میں پڑے ہوگے، ڈرو اس وقت سے۔ نوشیوان نے فون سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بھی ابرو اچکانے والے انداز میں۔ اعتراف جرم اتنی بڑی بات نہیں ہوتی شہرین، میں نے آج دیکھا، صادق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 2 انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے بھری عدالت میں کہا اس نے 2 لوگ قتل کیے ہیں، لیکن کسی نے اس کو ڈسجسٹ اور نفرت سے نہیں دیکھا جیسے اس روز کلب میں لوگوں نے مجھے دیکھا تھا۔ میری گولیوں سے وہ مرا تو نہیں تھا۔ میں اقدام قتل کا مجرم ہوں، قتل کا نہیں۔ اس نے 2 انسان مار دیے اور کسی نے اس کو ایسے نہیں دیکھا۔ قانون، پولیس سب اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ میں نے کسی کو مارا ہے اتنی بڑی بات نہیں تھی شیری۔ گناہوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو فیس کرنا چاہیے۔ یا تو ہاشم بھائی کی طرح ان کے لیے 1000 تعویلیں گڑھ لینی چاہیے، یا پھر صادق کی طرح ان کا اعتراف کر کے ان کو اون کرنا چاہیے، اپنے خوف اور ڈر کو اون کرنا چاہیے۔ شہرین نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی۔ شیرو، میں تمہارے خلاف گواہی نہیں دوں گی اگر تم مجھے اپنی کمپنی میں شیئر، اور پتہ ہے شہری، میں کتنے مہینوں سے بلکہ 1 سال سے مختلف قسم کے وہموں اور خوف کا شکار رہا ہوں۔ سرخ شربت دیکھوں تو خون نظر آتا تھا۔ وہ سر اٹھائے اوپر جھولتے فانوس پر نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا۔ وہ عجیب سی ذہنی کیفیت میں تھا۔ کتے کو ماروں تو لگتا انسان کو مار دیا ہے۔ ہاتھوں پر سرخ دھبے نظر آتے تھے، گیلے دھبے، خون ہر جگہ تھا۔ میں برے خواب دیکھتا تھا، شاید مجھے بائی پولر ہو گیا تھا، یا شاید کچھ ہو گیا تھا۔ بہرحال گوروں نے بھی دل کی بیماریوں کے کیسے کیسے نام رکھ دیے ہیں، مگر پتہ ہے کیا شہری، آج میں نے دیکھ لیا ہے۔ اوپر اٹھی اس کی آنکھوں میں فانوس کی جھلملاتی روشنیاں اتر رہی تھیں۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ بہادر وہی ہوتا ہے جو اپنے خوف کو دبوچ لے اور پھر پھونک مار کر اس کو راکھ کی طرح اڑا دے۔ خوف سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، خوف کے اندر غوطہ کھانا اور پھر اس سے نکل آنا انسان کو اصلی آزادی دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں آزاد ہونے جا رہا ہوں۔ مجھے بالآخر دائیں سے بائیں وہ ہوٹل کی طویل لابی کی اونچی چھت سے لٹکتے فانوس پر نظر ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے بالآخر روشنی نظر آنے لگی ہے، اور جب تک میں اپنے آپ سے سچ نہیں بولوں گا میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے روشنی نظر آنے لگی ہے، ہاں اب میں کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے مجھے۔ شہرین منہ کھولے اسے یوں دیکھ رہی تھی گویا اس کا دماغ چل گیا ہو۔ شیرو دیکھو، میری بات سنو، تم خواہ گلٹی ہو کر اپنا کیس خراب مت کرو یوں تم۔ تھینک یو میری بات سننے کے لیے، اب میرا دماغ کلیئر ہے۔ وہ سر ہلاتا اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک کسی دوسری دنیا میں تھا، جیسے دل اور دماغ بہت سی علائش سے پاک ہو گیا ہو۔ عرصے بعد اسے ایک روشنی کی امید نظر آئی تھی، اور یہ روشنی دکھانے والا بھی سادی تھا۔ ایک دفعہ پھر وہ اس سے آگے نکل گیا، مگر آج حسد محسوس نہیں ہوا تھا۔ سخن ورو اس منافقت سے تو خودکشی کا شعار سیکھو، زباں کا زخم زخم ہونا، حروف کا کھردے نہ ہونا۔ ہارون عبید کی رہائش کا شام کے مبہم اندھیروں سے ڈھکی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ مرکزی ڈرائنگ روم سے گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کو نظر انداز کر کے تم گول سیڑھیوں کو پھلانگتے اوپر جاؤ اور آبدار کے دروازے کے کی ہول سے اندر جھانکو تو وہ اس وقت پشت کیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ آئینے میں اس کا عکس جھلملا رہا تھا۔ سرخ بال، سیدھے سرخ بال کمر پر گرے ہوئے تھے، اور اس نے سرخ چھوٹا سا رومال ہیئر بینڈ کی طرح ماتھے سے ذرا اوپر سر پر لپیٹ رکھا تھا۔ وہ کلائی میں چوڑا سا وائٹ گولڈ بریسلٹ پہنے ہوئے تھی۔ لباس سلور سلک کا تھا اور دیگر جیولری بھی وائٹ گولڈ کی تھی۔ اس سارے سفید پن میں سرخ رومال تھا یا پھر لپسٹک سرخ تھی۔ وہ مسکرا کر چہرہ مختلف زاویوں سے موڑتی آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ دفتر اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، فارس کا پیغام سامنے ہی چمک رہا تھا۔ 8 بجے تک آ جاؤں؟
اور جواب میں آبدار کا یس لکھا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے گھڑی دیکھنے لگی۔ ابھی پورا گھنٹہ پڑا تھا۔ واپس نیچے آؤ تو لاؤنج میں مختلف صوفوں پر ہاشم اور ہارون بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ ہارون صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے بیٹھے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے بغور ہاشم کو دیکھ رہا تھا، جو ذرا ڈھیلا ہو کر بیٹھا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے کسی غیر مرئی نقطے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی انجان شخص کو پہچاننے کی صحیح کر رہا ہو۔ تمہاری پوزیشن دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے ہاشم، ہارون ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوا۔ گھاگ نگاہیں ہاشم کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ ہمارے دوست تمہارے بارے میں مشکوک اور شبہات کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہاشم نے چونک کر ان کو دیکھا۔ بھویں سکیڑی، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ اب وہ مزید نہیں کام کریں گے۔ اسلحہ خریدنے کے لیے پیسہ وہ کسی اور سے لانڈر کروانے کے آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ تم ایک ڈوبتا ہوا ٹائٹینک ہو ہاشم۔ ہاشم کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ بکھری۔ اس نے سر جھٹکا۔ مجھے ڈبونا اتنا آسان نہیں ہے ہارون۔ سنا ہے تمہارے اور سعدی یوسف کے کیس کا جج کافی ایماندار اور سخت ہے۔ بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں اس سے ماضی میں۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، کم از کم سعدی اسے خرید یا ڈرا نہیں سکتا۔ پھر تو تم بھی اسے نہیں خرید سکتے۔ ہارون کے لہجے میں تعجب در آیا۔ اور ہارون، تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ مجھے جج کو خریدنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قانون نوشیروان کے ساتھ ہے۔ قانون ملزم کا ساتھ دیتا ہے ہمیشہ۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ قانون کے جھول اسے بری کروا دیں گے بہت جلد۔ رہے ہمارے دوست، تو ان سے کہنا اگر میں ڈوبا تو سب کو لے کر ڈوبوں گا۔ کالر کھڑا کر کے وہ رعونت سے بول رہا تھا۔ خیر، تم سعدی کو پھنسی کے قتل میں پکڑوا نہیں سکتے کیا؟ انکوائری تو ہوگی، مگر ایک بات مجھے تنگ کر رہی ہے۔ سعدی نے کہا تھا اس نے سیلف ڈیفینس میں قتل کیا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ یعنی پھنسی نے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ پہلے گارڈ کمار نے بھی اس کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ میری ناک کے نیچے 2 لوگ اس کو قتل کرنا چاہیں گے ہارون؟ اور چپتی ہوئی آنکھیں ہارون کے چہرے پر جما دیں۔ ہارون اس طرح ٹھنڈے انداز میں اسے دیکھا گیا۔ ہو سکتا ہے سعدی جھوٹ بول رہا ہو۔ مجھے لگتا ہے مجھ سے کوئی اور جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پھر اپنی ناک کے نیچے رہنے والوں سے سوال کرو، مجھ سے نہیں۔ ہارون مسکرا کر بولے تھے۔ ہاشم اپنی چپتی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ اگر تمہارا کوئی انوالومنٹ نکلے ہارون، تو وہ وقت گزر گیا جب تم میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مجھے دھمکاتے تھے ہاشم۔ جاؤ، اپنے بھائی کو بچانے کی فکر کرو۔ ہارون کے چہرے پر اب بھی وہی سپاٹ پن، وہی سرد مسکراہٹ تھی۔ ہاشم کاردار کو اندر تک جیسے کسی نے جلا ڈالا تھا، مگر اس بات کا جواب وہ دے نہیں پایا تھا۔ وہ جس وقت باہر پورچ کی طرف جا رہا تھا، اسے لان عبور کرتی آتی آبدار دکھائی دی۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ دونوں کے قدم ٹھہر گئے، نگاہیں ملی۔ ہاشم نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ کافی تیار اور سجی سنوری لگ رہی تھی۔ سرخ لپسٹک سب سے زیادہ واضح تھی۔ ریڈ۔ وہ مسکرایا، زخمی سا انداز تھا۔ آبدار سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی۔ ہاتھ میں کلچ تھا۔ سامنے تیار کار تھی، جس کا دروازہ کھولے کھڑا ڈرائیور، جس نے چابی ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، گویا آبی کے حوالے کرنی ہو تاکہ وہ خود ڈرائیو کر کے جائے۔ ہاشم نے ہر تفصیل کو غور سے دیکھا۔ وہ اس کے کاندھے کے قریب سے گزرنے لگی تو وہ بولا، پوچھ سکتا ہوں اتنا خاص کون ہے جس سے ملنے جا رہی ہو؟ آبدار لمحے بھر کو ٹھہری، چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ رہا۔ نہیں، کار کی طرف دیکھتے ہوئے خشک مزاجی سے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ ہاشم کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق وہ اکیلی ڈرائیو کر کے جا رہی تھی۔ وہ بھی کیا لوگ ہیں محسن، جو وفا کی خاطر خود تراشیدہ اصولوں پہ بھی اڑ جاتے ہیں۔ اطالوی ریسٹورینٹ کے برآمدے میں بچھی میزوں میں سے ایک پر آبدار عبید بیٹھی تھی، کمر پیچھے لگائے اور کوہنی کرسی کے ہاتھ پر جما کر اپنے ایئر رنگ سے کھیلتی۔ وہ منتظر نظروں سے داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔
لان میں لگی میزوں پر موجود افراد پہ بھی بار بار اس کی نظر بھٹکتی، کبھی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، مگر ابھی وقت پڑا تھا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیل رہی تھی۔ مور چال میں 8 بجے والے ڈرامے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ندرت مسلسل اونچا اونچا ڈانٹ کر اسامہ کو خاموش ہونے کے لیے کہہ رہی تھی، جو سارا اسکول کا کام لاؤنج میں ہی بیٹھ کر کرنے کی ٹھانے ہوئے تھا۔ ساتھ میں مسلسل بڑے ابا کو بتا رہا تھا کہ حسینہ کو صداقت نے کتنا قیمتی سیمسنگ کا اسمارٹ فون لے کر دیا ہے۔ اسے یقین تھا یہ چائنا والا نہیں بلکہ خالص اصلی والا ہے۔ ندرت نے چپل اٹھائی تو وہ خاموش ہوا۔ صادق قانون کی موٹی سی کتابیں اٹھائے لاؤنج کے ایک کونے میں بیٹھا خاموشی سے پڑھ رہا تھا، اور ان سب سے لا تعلق زمر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تھی، بار بار گھڑی دیکھتی۔ چہرے پر بے چینی بھی تھی اور غصہ بھی۔ کیا اب وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا، ڈنر منگوا رہا ہوگا؟ ثبوت کے تو بس بہانے ہیں۔ موقع چاہیے فارس کو بس۔ وہ سخت خفا لگ رہی تھی، بار بار موبائل اٹھاتی پھر رکھ دیتی۔ میں کیوں فون کروں؟ مجھے پرواہ تھوڑی ہے۔ وہ مسلسل خود سے بولے جا رہی تھی۔ ریسٹورینٹ میں واپس آؤ تو وہاں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ آبدار اسے داخلی دروازے سے ہی نظر آ گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ آبی نے یقیناً اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بنگن سی مسکراتی ہوئی سوچ میں گم بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے آبدار کو نگاہوں میں رکھے لان پار کیا، بہت سی میزوں کے درمیان سے راستہ بنایا اور پھر برآمدے کے زینے عبور کیے۔ چند ڈگ مزید اٹھائے، یہاں تک کہ آبدار کی میز سامنے آ گئی۔ اس نے قدم روک لیے۔ آبی کے بالکل سامنے وہ جو مگن سی بیٹھی تھی کسی کی آہٹ پر چونکی، پھر مسکراتی نظریں اٹھائیں، مگر جیسے ہی آبدار نے سامنے موجود ذی نفس کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آنکھوں میں الجھن سی ابھری۔ سوری، آپ کون؟ جانتے بوجھتے بھی اس نے سوال کیا۔ سامنے کھڑی حنین نے مسکرا کر کرسی کھینچی۔ میں حنین یوسف ہوں، مجھے فارس غازی نے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے آپ کیس میں ہماری مدد کرنا چاہتی ہیں، کسی اہم ثبوت کے ساتھ۔ میں وہی لینے آئی ہوں آپ سے۔ اپنا پرس نیچے رکھا اور دونوں کوہنیاں میز کی سطح پر رکھ کر چہرہ ہتھیلیوں پر گرائے وہ معصومیت سے بولی، اوہ، اور فارس؟ وہ ششندر رہ گئی۔ وہ تو مجھے ڈراپ کر کے چلے گئے۔ وہ اکثر اسی طرح مجھے ڈراپ کرتے ہیں، اور عموماً اسی وقت کسی کا قتل ہو جاتا ہے۔ بس خدا کرے آج کوئی جان سے نہ جائے۔ جھرجھری لے کر وہ بولی تھی۔ آبدار کا حلق تک کڑوا ہو گیا، ماتھے پر سلوٹیں در آئیں۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، اندر غصے کے ابال اٹھنے لگے تھے۔ میں نا اچھی خاصی ایپیکیورین ہوں، فوڈی، صحیح قسم کی فوڈی۔ اس نے اپنا آرڈر تو میں فوراً کر رہی ہوں۔ آپ کیا لیں گی؟ اس نے مینیو بک اٹھا کر ویٹر کو اشارہ کرتے سادگی سے پوچھا۔ آبدار نے تندہی سے اسے دیکھا۔ ماتھے پر کٹے بال اور لمبے بالوں کی فرنچ چوٹی گوندھے وہ لیمن کلر کے لان کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس سادہ سی لڑکی تھی، گندمی رنگت کی حامل مگر چمکتی سیاہ آنکھوں والی۔ آبدار سر اٹھا کر موبائل اٹھا کر کال ملانے لگی۔ حنین اسی بے نیازی سے ویٹر کو آرڈر لکھوا رہی تھی۔ آپ آرڈر نہیں کریں گی؟ معصوم حنین نے پلکیں جھپک کر پوچھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ خشک لہجے میں بولی۔ کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جو آپ ہمیں دینا چاہتی ہیں۔ ماموں نے کہا جا کر ان سے لے لو۔ میں آ گئی، جو دینا ہے وہ ان کو ہی دوں گی، تمہیں نہیں۔ خیر تمہیں کچھ اور نہیں کہنا تو میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ویسے تو میں اپنا بل خود ادا کروں گی، GST ملا کر پورے 2050 بنیں گے۔ 2000 ہیں میرے پاس، آپ 50 روپے ادھار دے دیں۔ ٹرائل پر جب آپ سے ملوں گی تو دے دوں گی واپس، پھر آپ بے شک چلی جائیے گا۔ وہ پھر سے آنکھیں جھپکا کر بولی۔ آبدار نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی، کلچ کھولا، اندر سے کریڈٹ کارڈ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ نظر اٹھا کر ویٹر کو دیکھا جو سرونگ کی تیاریوں میں نظر آتے تھے۔ چونکہ ہدایات کڑی تھی اس لیے اس کے مہمان کے آتے ہی وہ چوکنے ہو گئے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ مہمان مطلوبہ شخص نہیں ہے۔ پیمنٹ ہو جائے گی، تم کھانا کھاؤ۔ وہ بیزاری سے بولی تو حنین نے شانے اچکائے۔ آپ کی مرضی۔
اور نیپکن گود میں بچھایا، چھری کانٹا درست کر کے رکھا۔ ویسے چاہیں تو میں ماموں سے ایک دفعہ پوچھ لیں، وہ بہت پریقین تھے کہ آپ بغیر وہ فلیش ڈرائیو دیے نہیں جائیں گی۔ آبدار کو اس کے کیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پہلے ہی موبائل پر نمبر ملا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فارس نے کال پک کی، وہ میز کے پیچھے سے نکل کر ذرا دور چلی آئی۔ آپ کہاں ہیں؟ ریسٹورانٹ کے برآمدے میں کھڑے ناراضگی سے وہ فون میں بولی تھی۔ کام سے نکلا ہوا ہوں۔ کیوں؟ آپ کو یہاں خود آنا تھا، اس کو کیوں بھیجا؟ گردن موڑ کر ایک خفا نگاہ حنین پر ڈالی، جو چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آبدار کو ایک نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ اگر کچھ واقعی ضروری ہے آپ کے پاس تو اسے دے دیں، آگے آپ کی مرضی۔ ڈر گئے کیا مجھ سے؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، صرف یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کسی مصیبت میں پڑیں۔ مصیبت میں تو میں پڑ چکی ہوں، تلخی سے مسکرا کر بولی۔ بہرحال میں اس کو کچھ نہیں دے رہی، بلکہ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ مرضی آپ کی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوسری طرف سے لائن ڈیڈ ہو گئی۔ آبدار واپس آئی تو ماتھے کے بل گہرے ہو چکے تھے، کھانا سرو ہو چکا تھا اور ہنا مزے سے شروع بھی کر چکی تھی۔ میرے بھائی کا انٹرویو کرنے کے بعد بھی آپ کو اصل گیم نہیں سمجھ آئی ہے نا؟ لازانیہ کا بڑا سا پورشن اپنی پلیٹ میں نکالتی حنین نے مگن سے انداز میں پوچھا۔ سوری، وہ کھڑے کھڑے کلچ میں موبائل رکھتی چونکی۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ ہنا نے حیران نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، چند لمحے لے کر منہ کا لقمہ چبایا، پھر سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھرا، پھر چہرہ اٹھایا۔ آبدار اسی طرح شش و پینج میں کھڑی تھی۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے آبدار صاحبہ، فارس غازی ہم سے اپنا کام ایسے نکلواتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا ہی تو آئیڈیا تھا۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ میں سمجھاتی ہوں آپ کو۔ رک کر کانٹے میں پھنسا پنیر، پاستا اور قیمے کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ لذیذ اشیاء زبان کو چھوتے ہی گویا اندر گھل گئیں۔ اس نے نوالہ تسلی سے کھایا اور پھر بولی، آپ ہارون عبید کی بیٹی ہیں نا؟ اور فارس ماموں کو معلوم تھا کہ ہارون عبید کا سعدی بھائی کے اغوا میں ہاتھ ہے، تو انہوں نے بس اتنا کیا کہ بھائی کے میموریل ڈے پر میری تقریر سے پہلے ڈاکٹر توقیر بخاری سے کہا کہ اپنی تقریر میں اتنا کہہ دیں کہ سعدی یوسف کلینیکل ڈیتھ کا شکار ہوا تھا۔ فارس غازی کو پتہ تھا یہ فقرہ ہارون عبید کی بیٹی کو کلک کر جائے گا۔ وہ سعدی یوسف کو ڈھونڈے گی اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ آپ کو بھائی نے بتایا کہ وہ نہیں گیا کسی کلینیکل ڈیتھ میں، صرف خواب دیکھا تھا اس نے، مگر آپ نہیں مانی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اغوا کے وقت سعدی یوسف تو ہوش میں آیا ہی نہیں تھا۔ پھر ڈاکٹر توقیر بخاری کو کیسے پتا کہ اس نے کچھ دیکھا یا نہیں؟ آپ کرتی ہیں نا ایسے لوگوں کا انٹرویو۔ یوں آپ نے بھائی کو ڈھونڈا اور ہم بھی بھائی تک پہنچ گئے۔ اب آیا سمجھ میں؟ آپ کو استعمال کیا ہے فارس غازی نے۔ وہ کھاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، جیسے خبرنامہ پڑھ کر سنا رہی ہو۔ آبدار بالکل متحیر سی کھڑی تھی۔ سن، وہ پھر آہستہ سے بیٹھی۔ تو وہ ہمیشہ سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ وہ بولی تو آواز میں تخافر سا تھا۔ حنین نے ہاتھ روک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے برا نہیں لگا تھا، اسے ناز ہوا تھا۔ آپ تو کسی اور کی بھی نظروں میں ہیں۔ کس کی؟ وہ چونکی۔ ہاشم کی، وہ بولی تو اندر دل گیلی لکڑی کی طرح سلگ گیا۔ آواز کانپی، آنکھوں میں کرب ابھرا۔ دل کھویا تھا اور واپس حاصل بھی کر لیا تھا، مگر کھونے کا درد اور واپسی کے جتن کی اذیت آج بھی ویسی ہی تھی۔ ہاشم کا کیا ذکر؟ آبدار نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ حنین چند لمحے اسے دیکھتی رہی، انہیں کھوجتی رشک بھری نظروں سے، پھر لبوں سے پھسلا، کیا ہے آپ میں جو اسے کہیں اور دیکھنے ہی نہیں دیتا؟ آبدار ہلکا سا مسکرائی، پھر آگے کو ہوئی اور ہنا کی سادہ چمکدار آنکھوں میں جھانکا۔ چھوٹی لڑکی، کیا تمہیں ہاشم پر کرش ہے؟ حنین اسی طرح اسے دیکھی گئی، بولی کچھ نہیں، البتہ اس کے رخسار گلابی ہوئے تھے۔